سلامتی ہے ان پر جو حق پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، سلامتی ہے ان پر جو حق سننے کی منتظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 20 جنوری 2024 کو پاکستان کے اوپر بہت بڑا عذاب آ رہا ہے اور پاکستانی اداروں کو یہ وارننگ دینی شروع کر دی ہے، اگر آپ نے محمد قاسم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو 20 جنوری 2024 کو پاکستان پہ بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ اس سے پہلے وقت آئے کہ آپ جلد جو ہے محمد قاسم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم یہ جو خواب بیان کر رہے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کے خواب ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتیں کرتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ فیوچر کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ تو محمد قاسم کی پارٹی میں سے ایک شخص جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے محمد قاسم کے ہاتھ پر 20 جنوری سے پہلے تک بیعت نہ کی تو پھر پاکستان پر بہت بڑا جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے۔ اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، استغفر اللہ۔ یہ آپ اس کی ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے افواج بھی دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو کافروں کی کیٹیگری میں نہ ڈلوائیں۔ گریس پیریڈ موجود ہے، جنوری آنے میں ابھی بھی کچھ ہفتے باقی ہیں، لہٰذا تمام لوگ، پاکستان کے ادارے، سیاسی لوگ، لیڈران، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہ، خاص کر دینی جو خود کو دینی سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں، وہ امام مہدی کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان سے انسٹرکشن لینا شروع کر دیں۔ پاکستان کی انٹیلیجنس امام مہدی سے اسپرچوئل انٹیلیجنس لے کے کتنے بڑے بڑے خطرے پاکستان کے اوپر آنے والے ہیں۔ جنوری میں نواز شریف والا معاملہ ہوگا اور بہت بڑا سانحہ ہوگا جو حکومتوں سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور اسی کے ساتھ باہر سے بھی حملے ہوں گے اور اسی کے ساتھ قحط سالی ٹائپ کا بھی کوئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی سول وار جیسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انجینئر محمد امیر سے سوال کیا گیا کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے اور جو سچے خواب ہوتے ہیں، رحمانی خواب، وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، اور ایک یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب قرب قیامت میں جو خواب ہوں گے، مومن کا خواب جو ہے وہ سچا ہوگا۔ تو جو محمد قاسم بن عبد الکریم ہیں، ان کو 28-29 سال سے یہ خواب آ رہے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ فیوچر کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ 4-5 سال پہلے محمد قاسم نے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ عمران خان کی جو ہے گورنمنٹ وہ نہیں چل پائے گی۔ اس طرح انجینئر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 4-5 سال تو دور، ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی عمر نہیں چل پائے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ فرشتوں سے باتیں اچک لیتے ہیں اور ان باتوں کو نجومیوں اور کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر کے وہ بتاتے ہیں۔ حالانکہ ایک شخص ہیں لاہور کے، محمد قاسم ان کا نام ہے، محمد قاسم بن عبد الکریم۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہے نا خوابوں کے بارے میں مستقبل سے متعلق ہے، اس میں دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے مکمل کر گئے، وہ مبشرات ہیں، اس میں الفاظ ہیں، خواب نہیں پوچھا گیا، وہ مبشرات ہیں۔ فرمایا گیا کہ خواب بشارتوں والے، یعنی ایسے خواب جن میں مستقبل کی پریڈکشنز ہوں، اور وہ جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے کوئی وثوق سے نہیں بتا سکتا۔ اسٹیبلش ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماضی میں جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ ٹھیک تھا۔ تو اس میں سے نکلنا تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ پھر بہن اور بھائیوں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی دلوا رہا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے کسی شہر سے برآمد ہو جائیں گے اور لاہور میں جا کے وہ جلسہ کرنے لگ جائیں گے، اور نہ ہی امام مہدی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کرو، جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں، محمد قاسم اور دیگر جو ان کے جو لوگ ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح حدیث میں آتا ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، نشانیاں کہ امام مہدی علیہ السلام وہ کون ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا، ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ کے رہائشی ہوں گے، لیکن وہ مدینہ میں اس ٹائم رہائش پذیر ہوں گے، پھر کسی وجہ سے وہ مکہ میں آئیں گے اور پھر وہ اس علاقے میں آئیں گے جس میں 3 بیٹے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر خود بیعت کریں گے، نہ کہ امام مہدی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں تیار کر دے گا، اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے امام مہدی علیہ السلام کے کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیں، اور وہ انکار کر دیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کی نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے آپ کہو یا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ اس چیز سے انکار کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں امام ہوں میری بیعت کرو، بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ پر، امام مہدی علیہ السلام پر اتفاق کریں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کو کسی شخص نے جو پہلے وہ خواب دیکھے گا۔
دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ خود مانیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام یعنی ایک نیک شخص ہے، ایک صالح شخص ہے، اور کعبہ میں مقام ابراہیم کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس جگہ لاہور میں یہ سب کچھ فراڈ ہے، کچھ نہیں ہے، بیعت کہاں ہوگی؟ مقام ابراہیم کے اوپر لوگ جو ہیں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ تو وہ بادشاہ کے بیٹے جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے وہ یہ کہیں گے ہماری تو پاور جا رہی ہے، یعنی امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے وہ یہ آ گیا ہے، تو ایک لشکر جو ہے وہ روانہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام پر اٹیک کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں کچھ 2-3 لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ جو لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو لشکر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعمال ان کی نیتوں پر ہیں، یعنی ان کا معاملہ جو ہے ان کی نیتوں پر ہوگا کہ ان کی نیت جو ہے وہ کیسی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے، لشکر میں سے کچھ لوگ جو وہ نیک ہوں، ان کو پتہ نہ ہو، یا پھر وہ اپنی امیر کی بات مانتے ہوئے اس لشکر میں داخل ہوئے اور حملہ کے لیے وہ جا رہے تھے، اور نہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ امام مہدی جو ہیں واقعی سچے ہیں، یہ امام مہدی ہیں۔ تو یہ میرے بہنوں اور بھائیوں جو احادیثیں ہیں صحیح، ان کو آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو پڑھنا چاہیے ان حدیثوں کو، کہ واضح طور پر آپ کو پتہ چل جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنیت پر، ان کے نام پر امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ تشریف لائیں گے اس دنیا میں، تو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کوئی بھی بندہ ہے وہ یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ امام مہدی علیہ السلام کو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ایسا کچھ نہیں ہونا بھائیوں، سارا فراڈ ہے اور ان فراڈیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔